او میرے رب، او میرے پروردگار، اگر آج آپ نے میری غلطیوں کو معاف نہ کیا، میرے گناہوں کی معافی نہ کی، اے اللہ مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارے والا ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ صلاۃ والسلام کی سیرت میں ان کی صورت میں مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، جو پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ 950 سال انہوں نے اپنے قوم کو دین کی دعوت دی اور مار کھاتے رہے، لیکن ہم پہنچتے پہنچتے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے تھے، لیکن واقعہ تھوڑا ادھورا تھا۔ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کا بیٹا کہاں گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی نافرمان ہوا تھا نا، نبی کا بیٹا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے نبی کو بھی دھمکایا کہ اے نوح، اگر تو اپنے بیٹے کی نام کو ایک مرتبہ اور اگر زبان پر لے لو گے تو تمہارے سروں پر جو تاج نبوت میں سجا رکھا، اس تاج نبوت کو میں سر سے تمہارا چھین لوں گا اور نبیوں کے فہرست سے تمہیں نکال دوں گا۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ یہ جب تجھے مانا نہیں، تیرے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، کافروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا، تو یہ تیرا نہیں، یہ تو غیروں کا ہے، اس لیے غیر کی سفارش میرے سامنے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق 2 نبی کا تذکرہ کرنا میں چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اللہ اس آدھے گھنٹے کے اندر وہ 2 نبیوں کا واقعہ پورا کر دے۔ ایک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور دوسرے طرف وہ نبی ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر اللہ سے باتیں کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں، اللہ نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو ایک تعلیم دی ہے، ایک سبق دیا ہے کہ لوگ امت کے سامنے کیسے لوگ علماء سے، بزرگان دین سے کیسے علم حاصل کر رہے، ایک علم کا طریقہ سکھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے ہم اس واقعے کو لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو 950 سال دین کی خدمت کی، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نوح کیوں پڑا۔ معلوم کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام معلوم ہے کسی کو؟ شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت نوح یہ نوح کے نام سے اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اصل نام ان کا غائب ہو گیا، اور قرآن نے بھی نوح کا نام لیا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل جو نام تھا وہ عبد الغفار تھا۔ تاریخ کی کتاب کب جب مطالعہ کریں گے، تاریخ کو جب پڑھیں گے تو اس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا نام عبد الغفار ملتا ہے، لیکن نوح کیوں پڑا، نوح کے نام سے کیوں مشہور ہوا، اس میں ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک کتا گزرا، ایک جانور جن کے بدن پر خارش لگی ہوئی تھی، جن کا بدن گل گیا تھا، جن کے بدن پر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ سامنے سے جو کتا گزرا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس کتے کے بدن کو دیکھ کر، ان کی خارش کی بیماری کو دیکھ کر، ان کے جسم پر جو کیڑے پڑ گئے تھے ان کو دیکھ کر کراہت محسوس کی، گھن محسوس کیا۔ اللہ نے
اب نبیوں کی جو اللہ نے تربیت کی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ نبیوں کو پکڑ کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور خاص بندے ہوتے ہیں، اور نبیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر امت کو تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پکڑ کر لیتے تھے، اور اللہ اسی کو زیادہ تنبیہ کرتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، اللہ اسی کو زیادہ آزماتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی، والدین بھی اپنے انہی بیٹے کو زیادہ ڈانٹتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سدھر جائے۔ تو چنانچہ جب خارش ہو گئی تھی، اس سے گھن ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، ان کو بولنے کی طاقت دے دی۔ کتے حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے کہ اے نوح، یہ بتا جو تم مجھ سے گھن کر رہے ہو، کیا میں خود کتا بن گیا؟ یہ بیماری جو میرے جسم پر لگی، کیا میں نے خود اپنے آپ اس بیماری کو اپنے جسم پر لاگو کر لیا؟ اے نوح یہ بتا، اگر تو نبی ہے تو کیا خود سے تو نبی بن گیا؟ اگر تو انسان ہے تو یہ بتا تو خود سے انسان بن گیا؟ اگر تیرے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا تو کیا خود سے تو نبوت کا تاج اپنے سر پر سجا لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ نے کہا کہ جب تجھے نبی بھی اللہ نے بنایا، جب تمہیں انسان بھی اللہ نے بنایا، جب تیرے سروں پر نبوت کا تاج رکھا وہ بھی اللہ نے جب سجایا، اور مجھے بھی اللہ نے کتا بنایا، میرے جسم کے اندر جو بیماری ہے اس کو بھی اللہ نے دیا، تو اے نوح تم مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کس کر کیا؟ اس مالک پر اعتراض کیا جس مالک نے مجھے کتا بنایا، جس مالک نے میرے جسم کے اندر بیماری دی، اس مالک کے تم شان پر، اس کی بناوٹ پر، اس کی بیماری پر تو آج اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سننا تھا کہ تڑپ اٹھے، فوراً اللہ سے دعا کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا او میرے رب، او میرے پروردگار، اگر آج آپ نے میری غلطیوں کو معاف نہ کیا، میرے گناہوں کی معافی نہ کی، اے اللہ مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارے والا ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کتے کی اس آواز سے اتنے روئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہی پڑ گیا نوح۔ کیونکہ جب آپ عربی کی ڈکشنری اٹھائیں گے، لغت کی کتاب میں اٹھائیں گے تو نوح کے معنی آتے ہیں رونے والے کے، تو حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کا جو اصل نام عبد الغفار تھا وہ غائب ہو گیا، اور جو رونے کی وجہ سے جو نام پڑا وہی نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ میرے دوستو، ایک کتے کو احساس تھا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیں بیماری دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیں شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہم اس اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم نبی آخر الزماں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو ہمیں کتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا یقین نہیں، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے جو چیزیں آتی ہیں اس پر بھروسہ نہیں، دنیا کی چیزوں پر آج ہم نے بھروسہ کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا لیے، کشتی موجوں پر سوار ہو گئے، واقعے کو سوٹ کر کے اخیر میں پہنچ رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے، اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی سمندر کی لہروں میں ادھر سے ادھر ہچکولے کھا رہی تھی، ڈبکیاں لگا رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے، فوراً اللہ سے دعا کی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ نے فرما دیا او میرے نوح
فوراً اپنے ماننے والے کو کہہ دیجئے اور اپنے ماننے والوں کو اس دعا کو پڑھانے کے لیے کہہ دیجئے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ او ایمان والو، او میرے ماننے والو، میرے کشتی پر سوار ہو جاؤ اس اللہ کے نام سے جس اللہ نے اس کشتی کو پانی پر سوار کیا۔ وہی اللہ کی ذات ہے جو پانی کے لہروں کو چیرتا ہوا ہماری کشتی کو سوار کرے گا۔ وہی اللہ ہے جو ہماری کشتی کو ایک وقت اپنے پہاڑ پر اپنے ٹھکانے پر لگائے گا۔ اسی کے نام سے اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اسی کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے۔ جب کشتیوں پر سوار ہو گئے، کشتی سمندر کے بھور میں، طوفانوں میں، کیونکہ اتنا بڑا طوفان آیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد نہ قیامت تک ایسا طوفان آ سکتا ہے اور نہ قیامت تک اس سے پہلے ایسا طوفان کبھی آیا تھا۔ اتنا بڑا طوفان آیا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے مٹا کر کے رکھ دیا۔ یہ علیہ السلام کا بیٹا پانی کے اندر ایک کنارے پر ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، بیٹی کی محبت تھی، چاہے کافر بھلے ہو جائے، لیکن ایک باپ اپنے گود میں اپنے بچے کو پالے، ایک ماں اپنی بچے کو دودھ پلائے، چاہے بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو جائے، چاہے بیٹا کتنا ہی شرکس ہو جائے، لیکن ماں باپ کے دل کے اندر ایک محبت عجیب اللہ نے ڈال دی۔ فوراً اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یا اللہ اس کو بچا لیجئے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ جب کشتی سمندر کی طرح لہروں میں آپس میں بھور میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی تو اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی میں ڈبکی کھا رہا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ اس کو میں نے اپنے گود میں پالا ہے، میری بیوی نے ان کو دودھ پلایا ہے، میری بیوی نے 6 مہینہ 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر پال کے اس کو اللہ پیدا کیا، اے اللہ آج میرا بیٹا سمندر میں ڈوب رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، او میرے بیٹے آجا میرے کشتی پر سوار ہو جا، ارکب مانا ولا تکم مع الکافرین، آجا میرا بن جا، میرے پریوار کا حصہ بن جا، کافروں میں سے مت ہو جا، کافروں کے پاس جاؤ گے خسارے میں ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن بیٹا بھی نافرمان تھا، حد پار کر چکا تھا، انتہائی درجے کا نالائق بن چکا تھا۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے سامنے سے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او میرے باپ او نوح، مجھے پانی سے مت ڈرا، مجھے سیلاب سے مت ڈرا، مجھے طوفان سے مت ڈرا، میں تیرے طوفان سے ڈرنے والا نہیں، تیری سیلاب سے ڈرنے والا نہیں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا دیکھ یہ کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کتنے اونچے اونچے بن ہیں، جب پانی چڑھتا جائے گا میں پہاڑوں کے اوپر چڑھتا جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ او ابا مجھے پانی سے مت ڈرا، میں پانی سے ڈرنے والا نہیں، یہ سیلاب سے ڈرنے والا نہیں، یہ دیکھو کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کہا او میرے بیٹا آج تجھے کوئی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آج بچا نہیں سکتی، آج تو وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، جس کو آج اللہ بچائے گا وہی بچے گا، جس کو آج اللہ نہ بچانا چاہے وہ کبھی بھی بچا نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ کو غصہ آیا کہ میرا نبی بلا رہا ہے،
پھر بھی نہیں آ رہا، کتنا نالائق ہے، کتنا نافرمان ہے۔ اللہ نے پانی کو اتنی زور سے بھیجا، اتنی بہترین موجوں کو بھیجا، جو سمندر کی لہریں آتی ہے تو کیسی اونچی طرح چھلانگ لگاتی ہے۔ قرآن نے کتنے پیارے انداز میں اس موج کے نقشے کو کھینچا، اس لہر کو بیان کیا کہ جب باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا تو بیٹے کیا کہہ رہا؟ ابا مجھے مت ڈراؤ، یہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا اچھا تو پہاڑ سے بچے، اب دیکھو میں کیسے تمہیں ڈبوتا ہوں پانی کے اندر، کیسے ڈبو کے ماروں گا، پھر تمہیں پہاڑ کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ابھی باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، فوراً سمندر کی لہریں آئیں، پانی کی لہریں آئیں اور باپ بیٹوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ قرآن نے بیان کیا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ جب باپ بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی تھی تو اللہ نے ایک ایسی لہر کو بھیج دیا جو باپ بیٹوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اللہ نے فرما دیا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ او نافرمان، او نالائق، اب ڈوبتا رہے، قیامت تک ڈوبتا رہے اور مرتا رہے۔ فوراً غرق کر دیا، فوراً ڈبا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹا دور سے دکھتا ہوا دکھا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ ڈوب رہا ہے، اٹھ رہا ہے، پانی پی رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے۔ تو باپ تھا، چاہے کتنا نافرمان ہو جائے، پھر بھی باپ کی جو محبت تھی جوش میں آئی، کہا یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، یا اللہ ایک مرتبہ بچا لیجئے، یا اللہ ایک مرتبہ میں تم سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ میرے بیٹے ڈبکی لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، یا اللہ یہ گندا پانی ہے، ایسے پانی پی پی کر کے میرا بیٹا مر رہا ہے، یا اللہ اس کو بچا لیجئے۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ او میرے رب تو تو بڑا حاکم ہے، یا اللہ تو تو ساری جہان کا پالنہار ہے، یا اللہ تیرا حکم، تیرا فیصلہ اٹل ہے، یا اللہ تو جس کے متعلق چاہتا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ آج میں 950 سال مار کھا کر، تیرے کلمے کی دعوت دے کر، تیرے رب ہونے کے اعلان کر کر، آج میں صرف ایک ہی چیز کی فریاد کرتا ہوں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کو بچا لیجئے۔ اللہ کی طرف سے فوراً ڈانٹ آئی، کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا او نوح خبردار، بالکل اپنی زبان کو اب خاموش کر دو، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بشرطے کہ تو نے اس کو پیدا کیا، تیری بیوی نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، لیکن یہ تیرا نہیں تو میرا بھی نہیں۔ آج میں اس نالائق تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں کہ اگر آج ایک مرتبہ اور تو اس کا نام لے گا تو تارے نبوت انہو لیس من اہلک، اگر ایک مرتبہ بھی اس نااہل بیٹے کا تو نے نام لے لیا، یہ جو نبوت کا تاج تیرے سر پر لکھایا یہ بھی چھین لوں گا اور نبیوں کی فہرست سے تمہیں نکال دوں گا۔ میرے دوستو 950 سال 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دیتے مار کھائے، ایک صرف فریاد کی اللہ سے کہ اللہ میرا بیٹا ہے بچا لو، لیکن اللہ فرماتے جو مجھ پر ایمان لانا ہے، جو میرے نبی کو نہ مانے تو وہ نہ بیٹا ہو سکتا ہے، نہ خاندان والے ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا، ان کے عمل صحیح نہیں۔ اس لیے نبی کو بھی خبردار کیا، نہیں یہ تیرا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں، اس لیے اس کو مرنے دیجئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ میں نادانی میں اللہ تجھ سے سوال کر بیٹھا، یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے اس بیٹے سے اتنا ناراض ہیں، یا اللہ اگر تو وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو مجھ پر آج رحم نہ فرمایا، اگر تو مجھ پر مہربان نہ ہوا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں
گا یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما لے، یا اللہ میری کرم فرما کر میری اس غلطیوں کو معاف فرما دے۔ جب غلطیوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک کنارے پر لگایا، ایک پہاڑ پر لگایا، اور وہ کشتی 7 دن 7 رات پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ اور اللہ دیکھیے اس پانی پر تیرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیت اللہ کا بھی طواف کرایا اسی کشتی کا۔ بیت اللہ کا نشان مٹ گیا، لیکن اللہ نے بیت اللہ کا طواف کرا کر کے پھر اس کشتی کو ایک پہاڑ پر اٹکا دیا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ 7 دن 7 رات جب کشتی پانی پر تیرتی رہی، بھنور میں بھٹکتی رہی کشتی، تو اللہ نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ پوری دنیا اب فنا ہو چکی ہے، یا اللہ میری کشتی ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، یا اللہ کہیں کنارے پر لگا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نوح اب میرا فیصلہ ہو چکا ہے، میں دنیا کے تمام ظالموں کو تباہ کر دیا، دنیا کے اندر سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اے زمین پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اے آسمان تو تھم جا، برسنا بند کر دے، اپنے پانی کو روک لے۔ اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا، آسمان کو بھی حکم دیا، آسمان نے اپنے بارش کو برسانا چھوڑ دیا۔ زمین کے اندر جو پانی تھی، جو سیلاب آیا ہوا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پورے کا پورا پانی اپنے اندر نگل لے، زمین کو خشک کر دے۔ جب زمین خشک ہو گئی، آسمان تھم گئے، بارش برس، و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو تھمنے کے بعد یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر جب اٹکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نوح وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ، کہ اے نوح کے ساتھ آسانی کے ساتھ کشتی پر اتر جا اور میری رحمتوں کو لے کر، میری برکتوں کو لے کر دنیا کے اندر پھیل جا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو مختصراً ذکر کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کیا، اور اللہ نے انہی لوگوں کو بچایا جو حضرت نوح علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، باقی تمام کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرما دیا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہ میری برکتوں کو لے کر، میری رحمتوں کو لے کر اب زمین کے اندر جو تیری قوم بچی ہیں، جو ماننے والے بچے ہیں، ان کو لے کر آبادی کو پھیلا دو۔ تو یہ جو آبادی دوسری مرتبہ جو ہم لوگ پیدا ہوئے، یہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہم لوگ پھیلے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک جو آبادی آئی تھی، جو نافرمانیاں ہوئی، اللہ نے سیلاب میں سب کو غرق کر دیا۔ پھر جو اب آبادی پھیلی ہے، جو بچی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلا آ رہا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم آخری امت ہے۔ اب دنیا نہیں رہے گی اگر اب قیامت آئی، اب دوبارہ دنیا نہیں بنائی جائے گی۔ اب جو مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے مر گئے، جو زندہ ہو گئے وہاں جا کر وہ ہمیشہ کے لیے وہاں زندہ ہو گئے۔ اب دوبارہ اللہ دنیا کو نہیں بنائے گا، کیونکہ ہمارے نبی بھی آخری نبی تھے، یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو میرے دوستوں نبی کا گھرانہ بھی نہیں بچ سکتا ہے، تو ہم پھر کہاں سے بچ سکتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ نہیں، جن کا نام کنعان تھا، باپ نے درخواست کی، لیکن باپ کو بھی اللہ نے کیا دی؟
کہ نوح یہ نافرمان ہے، اگر ان کی بات دوبارہ زبان پر لائے تو تاج نبوت چھین لوں گا۔ ایک نافرمانی کی وجہ سے اگر ہم نافرمانی کریں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم صدقات و خیرات نہ کریں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ ہمارا بھی ایمان چھین لے گا موت کے وقت، کلمہ نصیب نہیں کرے گا، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت کرا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر دم ہر وقت ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہونا چاہیے، اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو جس طرح نوح کے بیٹے کا ایمان سلب ہوا، ہمارا بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ایمان چھن سکتا ہے، کیونکہ ہم تو نبی کے بیٹے بھی نہیں ہیں، وہ تو نبی کے بیٹے تھے، ہمارے والدین گنہگار، ہمارے خاندان گنہگار، ارے تو وہ نبی تھے، معصوم تھے، لیکن ان کے پریوار کو اللہ نے نہیں چھوڑا، چھوٹی سی نافرمانی، تو ہمیں کہاں بخش سکتے؟ اب